السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 اپریل 2025 اور صبح کی سیر کا آغاز ایک خوبصورت شعر سے کرتے ہیں۔ پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کے سردار، بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار۔ اس شعر کے خوبصورت الفاظ پہ عمل کرتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے مذہب نے، ہمارے ماں باپ نے اور اس پیارے وجود نے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور ان کے عاشق کے صادق ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ وہی امام مہدی ہیں جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور وہ آ گئے ہیں اور کسی نے نہیں آنا۔ ان کا یہ شعر تھا اور پوری جماعت احمدیہ ہمیشہ اس پہ عمل کرتی ہے، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتی ہے، اور وہ احکامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مہدی محمدی کے ذریعے دنیا تک پہنچانے تھے وہ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس امام مہدی کے دور میں جو مصیبتیں سامنے آئیں گی، جو لوگ مخالفت کریں گے، ان کا مقام دنیا میں کیا ہوگا، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور اب یہ ایک قرآن کی آیت ہے جس کو آپ سنیں اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بات کن لوگوں کی ہو رہی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے منع کیا کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام بلند کیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کے لیے اس کے سوا کچھ جائز نہ تھا کہ وہ ان مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ جی، آپ نے قرآن کی آیت بھی سن لی، اس کا ترجمہ بھی سن لیا۔ بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اس دیس، اس ملک میں یہ مخالفت کی انتہا کر دی گئی ہے۔ ابھی آج رات جو گزری، اس سے پہلے پھر شیخو پورہ کے اندر صرف وہ عناصر جن کو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہی شامل نہیں۔ اب یہ اثرات جو زہریلے اثرات ہیں، جو ادارے ہیں پاکستان کے، جس کو ہم پولیس کہہ سکتے ہیں یا دوسرے جو ادارے ہیں، جو خفیہ ادارے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ سرایت کر چکا ہے۔ وہ ان بدبخت لوگوں کے ساتھ خود شامل ہو چکے ہیں
اور اس نعرے کا حصہ بن چکے ہیں جو ایک ایسے شخص نے لگایا جو خود معذور تھا، لیکن اس نے وہ جو بیج بو دیا پاکستان کے ماحول میں، وہ اب ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں ذرا کلپ جس میں ایک پولیس والا اس مولوی کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نعرے کا حصہ بنا ہوا ہے، اور انہوں نے جا کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کے اوپر رات کے وقت سیاہی پھیری یا رنگ پھیر دیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ احمدیہ مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں مولویوں کے اکسانے پہ، ان کے پریشر پہ جو مقامی پولیس ہے وہ اس بدبختی کا شکار ہو گئی جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتایا تھا۔ انہوں نے صرف اپنی عاقبت نہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی عاقبت بھی خراب کرنا شروع کر دی۔ سنیں یہ ذرا، یہ ہلکا سا ایک کلپ چھوٹا سا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ دیکھ لیا آپ نے کہ یہ زہر کہاں تک پھیل چکا ہے۔ آج جو سیر ہے صبح کی، میں نارمل صبح فجر کی نماز کے بعد ہم اکٹھے اجتماعی سیر کیا کرتے ہیں، لیکن آج میرا دل کیا تھوڑا کہ چلیں آج اکیلے بھی تھوڑی سیر کر لیں، بیچ میں کچھ گیپ آ گیا ہے، کچھ مناظر بھی دو لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ فرینکفرٹ میں جو ایک کنارہ جہاں پہ عموم جو گھر بنے ہوئے ان کا اختتام ہو رہا ہے، وہاں سے ایک موٹر وے گزر رہی ہے جو بیچ میں سے گزرتی ہے فرینکفرٹ کے۔ دو بڑی موٹر ویز جو ایئرپورٹ کی طرف سے گزرتی ہیں ان کو آپس میں ملاتی ہے، تو ساتھ ساتھ کچھ گفتگو بھی ہوتی رہے گی۔ آج جو خبریں، ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو مساجد کے اوپر حملے، محراب توڑنا، مینار توڑنا، یہ تو اب ان کی تقریباً ہر ہفتے کی، ہر دوسرے تیسرے دن کی یہ روٹین بن چکی ہے ان لوگوں کی۔ اللہ کی قبریں ہیں، اللہ کی مساجد ہیں، وفات شدگان کی قبریں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی ان کا مالک ہے۔ اسی خدا کے نبی کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق قبریں بنائی جاتی ہیں، تو مرنے کے بعد والی وارث ان کا خدا ہی ہوتا ہے۔ تو اب خدا ہی فیصلہ کرے گا کہ اس نے اپنی مساجد کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، قبروں کے کتبے توڑنے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ جو زندہ ہیں ان کو تو تکلیف ہوتی ہے۔ باقی آج جو 2-3 خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو نظر سے گزری، ایک تو یہ ہے جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ موٹر وے ہے جو اوفن باغ والی سائڈ سے صبح گاڑیوں کے رش کے ساتھ، اس کے اگر اپوزٹ بھی دوسری سائڈ پہ بھی دیکھ لیں، یہ باد ہمبرگ شہر ہے اور آگے پھر جا کے 5 نمبر کو ملا دے گی اور 5 نمبر لے جائے گی آپ کو ہمبرگ شہر۔ بہرحال یہ مناظر تو روزانہ اسی طرح جاری و ساری رہیں گے، لیکن ایک چیز جو کل پرسوں خبروں میں سے دیکھی، اسپین کا ایک بہت بڑا مشہور شخص جو کہ ملینز، صرف ہزاروں نے ملینز کمانے والا، جو سیمنز فرم ہے دنیا میں مشہور جرمن، اس کا جو سی او، جو اسپین کو ریپریزنٹ کرنے والا مینیجر تھا، اپنی فیملی کے ساتھ 3 بچے، 5 سال کا، 7 سال کا، 11 سال کا اور بیوی کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے امریکہ گیا۔ وہاں بہت لوگ جاتے ہیں اور وہاں ہیلی کاپٹر جو ہے، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مشاغل اسی طرح
ادا کرتے ہیں، بچوں کو انجوائے کرواتے ہیں. غالباً کسی کی سالگرہ تھی، انہوں نے انجوائے کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر لیا اور وہ جو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کریش ہو گیا. پوری کی پوری فیملی ایک دم اس دنیا سے غائب. کیا کچھ جائیدادیں انہوں نے بنائی ہوں گی، کیا کچھ انہوں نے خوابیں دیکھی ہوں گی. میاں بیوی تصاویر میں یہ دیکھیں آپ خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. انسان نہیں پہنچ سکتا، نہیں جا کہ ایک انسان ملینئر ہے، امیر ترین ہے، ہنسی خوشی سے، لیکن ایک سیکنڈ کے اندر اس دنیا سے غائب ہو جاتا ہے. اس میں کیا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے جو بھی زندہ ہیں، جو ہم گھومتے پھرتے ہیں صحت کے ساتھ، اللہ نے صحت دی ہے تو گھوم لیتے ہیں، جو بیمار ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں، کوئی گھروں میں ہیں. وہ سبق ایک ہی ہے کہ یہ جو لمحہ ہے، اٹل لمحہ اس دنیا سے جانے کا، اس کو کسی بھی وقت بھلائے نہیں. یہ کہیں بھی آ سکتا ہے. یہ گاڑیاں جا رہی ہیں، کوئی بعید نہیں آگے چل کے کوئی ایکسیڈنٹ اور اس میں سے چند سیر ہو رہی ہے، کوئی بعید نہیں کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ اگلا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگلا قدم بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ قدورتیں، ناراضگیاں، ایک دوسرے کا حق کھانا، ایک دوسرے کو تہمتیں لگانا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، انہا کے مسئلے، یہ سارے کے سارے اگر بندہ ختم کر دے تو شاید جو باقی بچی زندگی ہے وہ سکون سے گزر جائے، خوشی خوشی گزر جائے. ایک تو یہ تھی خبر. دوسرا ایک میں پڑھ رہا تھا کہ جہاز یہ بوئنگ ہے، اس کے اوپر آج کل بڑی مسائل چل رہے ہیں کافی عرصے سے. ایک مسافر باتھ روم میں گیا، اس کی جو چٹکی لگاتے ہیں اندر سے وہ ٹوٹ گئی. اب وہ جہاز جو ہے اس کا جو عملہ ہے وہ سارا اس بندے کو باہر نکالنے کے لیے آیا ہے. دروازہ نہیں کھول پا رہا. دروازہ کوشش کرنے کے باوجود نہیں کافی، وہ بندہ پر انہوں نے جہاز موڑا، نیچے اتار دیا پائلٹ نے اور اس کو توڑ کے باہر نکالا گیا. اب اس کے اوپر پتہ نہیں بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ملین، 35 ملین یا کتنا وہ جہازوں میں سب دروازے چینج کر رہے ہیں. اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اور کسی مسافر کو وہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ یہ خطرناک ہے. ان ممالک میں تو یہ حساب ہے. اور ہمارے ممالک میں اگر چلیں، پاکستان کی خبر، ایک علاقے میں ایک لڑکی، نوجوان لڑکی نے اپنے باپ کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ یہ میرے سے زیادتی کر رہا ہے، یہ میرے سے زیادتی کر رہا ہے اور میں پولیس آئی ہے، اس نے اس کے الزام پہ اس کو اریسٹ کر لیا ہے. اور جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی، انویسٹیگیشن کے اندر زیادہ ڈیپلی، تو بعد میں کیا نکلا کہ وہ لڑکی جو اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تھی، باپ نے اس کی مخالفت کی کہ یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، فیملی اچھی نہیں ہے. تو اس مخالفت کی وجہ سے بیٹی نے حال یہ نکالا کہ اچھا، باپ سے جان چھڑانے کے لیے اس پہ زیادتی کا الزام لگا دیا. کیوں ہوا یہ؟ غور طلب بات ہے، سوچنے والی بات ہے. مسلمان ملک ہے، مسلمان پیدائش ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے جو تعلیم سکھانے والے ہیں، جو آپ کے لیڈران ہیں، جب ان کا کردار روزانہ کی بنیاد پہ اخباروں کی زینت بن رہا ہو، کوئی دن ایسا نہیں چڑھتا جس دن آپ یہ خبریں نہیں پڑھتے، فلاں مسجد کے امام نے مسجد کے اندر زیادتی کر دی، فلاں قرآن پڑھانے والے نے کسی کے گھر میں بچی کے ساتھ یہ کر دیا. اور ایسے لوگ جب آپ کے سامنے کثرت سے پائے جائیں گے تو پھر وہ جو آگے بچیاں بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ماں باپ سے جان چھڑانے کے لیے اس طرح کا گنونا الزام لگا دیں. اور پھر باقی آپ دیکھتے رہتے ہیں پاکستان میں کتنے عرصے سے وہ مولوی حضرات جن کے آباء و اجداد نے پاکستان کے نام کو، ان کا یہ پلیدستان، پاکستان نہیں، یہ پلیدستان ہے، اور قائد اعظم کو کافر اعظم، یہ اب ان کی اولادیں جو بڑی ہو گئی ہیں ان کو اور تو کچھ نظر نہیں ہی آیا. یہ آتا وہ انہوں نے سمجھا کہ جو کمزور کمیونٹی پاکستان میں بستی ہے، کبھی سکھ، کبھی عیسائی، کبھی وہ احمدیوں کے خلاف اس طرح کے کام شروع کر دیتے ہیں، بلکہ احمدیوں کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ آگے سے ایجیٹیشن نہیں کرتے، توڑ پھوڑ نہیں کرتے، ہنگامہ رائی نہیں کرتے.
جب شیعہ اور سنی آپس میں سیدھے ہوئے تھے تو کس طرح قتل و غارت اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ، تو وہ کام آگے نہ چل سکا۔ جو جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ خدا تعالیٰ ہماری مدد کو آئے گا، وہ پھر اس طرح دنیاوی لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں نپٹتی۔ بہرحال یہ 2-4 ایسی خبریں تھیں جو میرے ذہن میں کہ میں ایک تو واقع کے نظارے آپ کو دکھا دوں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر اگلا دن جو چڑھتا ہے پاکستان میں ہمیشہ کوئی بری خبر لے کے آتا ہے، ایسی خبر لے کے آتا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا دیش تھا۔ کرکٹ میں لے لیں، سپورٹس کے اندر لے لیں، دنیاوی ترقی کے حساب سے لے لیں، مذہبی اعتبار سے لے لیں، روزانہ یہی مصیبتیں کہ آج یہ ہو گیا پاکستان کے ساتھ، آج یہ ہو گیا، آج فلاں علاقہ میں اتنے لوگ مار دیے، اتنے فوجی مار دیے، کیونکہ لوگوں کو ان سے تکلیف تھی اور ان کی زیادتی کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے۔ ہماری جو سیر ہے وہ تو صبح روزانہ چلتی رہے گی، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام میں شعور ڈال دے کہ وہ اپنے سر پہ وہ جو ظالم لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اپنے بنائے ہوئے نئے اصول قانون اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ وہ مسجدوں پہ چڑھ دوڑیں، قبروں کو توڑیں، قربانی کرنے پہ قید، اور پھر نمازوں پہ جو ہے وہ ان کو جتھوں کی شکل میں کھڑے ہو کے پولیس سے ڈیمانڈ کریں کہ ان کو قید کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے، آمین۔